جو کے ساتھ سنو۔ قطب ربانی علامہ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ بندے کا اپنی حد سے تجاوز کرنے کا باعث یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صورت پر پیدا کیا گیا، اور چونکہ اللہ جل شانہ تمام صفات جلالیہ، تکبر، بزرگی، عزت، عظمت، شوکت، جلالت سے موصوف ہے۔ رات بتایا تھا نا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ یہ تمام صفات خاصہ خداوندی ہیں۔ اب بندہ بڑا بننے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو بہت بڑی بھول ہے۔ اپنے آپ کو عزت والا سمجھنے لگے تو ہم بہت بڑی بھول میں ہیں۔ اس لیے ہر انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنی بڑائی پسند کرتا ہے۔ اندر میں چاہے شعور ہو کہ نہ ہو، چاہے پتہ ہو کہ نہ ہو، اندر میں بڑائی چھپی رہتی ہے۔ کسی نہ کسی اعتبار سے آدمی سمجھتا ہے اپنے کو کچھ، بس اپنے کو کچھ سمجھنا یہی بڑائی۔ بعض مرتبہ تو احساس ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ تکبر ہے کہ میں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوں۔ اور جہالت کی وجہ سے اس کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے، حالانکہ یہ صفات خاصہ خداوندی ہیں، اور بندے کی صفات عجز، انکسار، تواضع، افتقار و احتیاج ہے، جس کو وہ بھولا ہوا ہے۔ میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، ہر چیز کا محتاج ہوں، ایک سانس بند ہو جائے چھٹی ہوگی۔ لہٰذا انسان کو اپنا علاج و تزکیہ کرانے سے پہلے اپنے کو اس مرض تکبر کا مریض سمجھنا چاہیے۔ جو آدمی اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا، وہ علاج کیسے کرائے گا؟ وہ علاج کی طرف متوجہ کیسے ہوگا؟ وہ اپنا علاج کیسے کرائے گا اور کیسے کرائے گا جب اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا ہے؟ حالانکہ ہم سب کے اندر تکبر چھپا ہوا ہے، مگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیوں غور نہیں کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے ہیں۔ خصوصاً جو حضرات اسلام کے ظاہری احکام کی پوری پابندی کے بعد اللہ کی رضا، جس طرح تم سب لوگ ماشاءاللہ لگ رہے، بس رات دن لگے ہوئے ہیں، تو یہ ظاہری احکام کی پابندی ہے۔ کیا یہ؟ ہاں، اس ظاہری پابندی کے بعد اللہ کی رضا اور قرب کے لیے ایمان، یقین اور معرفت احسان کے اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال میں روح پیدا ہو اور وہ وزندار بن جائیں۔ اب جتنے اعمال میں ماشاءاللہ آپ حضرات لگ رہے ہیں، یہ وزندار کب بنیں گے؟ جب بھائی ہمارا علاج ہو جائے گا، اپنی بڑائی نکل جائے گی، اللہ کی بڑائی اندر میں آ جائے گی۔ تعالیٰ ان کو اپنی معرفت بخشیں، وہ احباب اس بات کا یقین کر لیں کہ حق جل و علا کی بارگاہ نہایت پاک اور ہر عیب سے غایت درجہ منزہ ہے، اس لیے اس سے ملنے کا راستہ بھی پاکی اور پاکیزگی چاہتا ہے۔ گناہوں کی گندگیوں سے بھرا ہوا شخص اس بارگاہ کے لائق نہیں۔ بتایا تھا کہ بھئی خانقاہ کو سب سے بڑا مقصد گناہوں سے بچنا ہے۔
سب سے بڑا مقصد، ورنہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی نہیں ہونی، گناہوں کی گندگی کے ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ تک رسائی نہیں ہونی، اعمال میں جان نہیں پڑنے کی، اعمال میں وزن نہیں پیدا ہونے کا۔ اس راہ کا طریقہ اخلاق کا سنوارنا، ہمیشہ خدا کی طرف لو لگائے رکھنا۔ اب دیکھو بھائی، ہمارا دل کہیں ہوتا اور ہم کہیں ہوتے ہیں، کتنے بڑے مریض ہیں ہم، کہ ہمارا دل حاضر نہیں رہتا ہے نماز میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، کتنے بڑے مریض ہیں ہم۔ جب تک یہ احساس نہیں ہونے کا کہ ہم مریض ہیں تو علاج کون کرائے گا؟ اس راہ کا طریقہ اخلاق کا سنوارنا، ہمیشہ خدا کی طرف لوئے لگا رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بالکل یا مصروف ہو جانا، یعنی اس کا طریقہ تہذیب اخلاق ہیں کہ بخل، حسد، ریا، کبر، خود نمائی وغیرہ تمام اخلاق ذمیمہ دور ہو کر سخاوت، اخلاص، تواضع، تذلل، عاجزی، جملہ اخلاق پسندیدہ حاصل ہو جائے تاکہ وصول اللہ کی استعداد پیدا ہو۔ اس کے بغیر عبادت کی کثرت بھی زیادہ مفید نہیں ہوتی۔ غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد گھر تشریف لے گئے اور وہ صبح صادق سے مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی نماز و تسبیحات میں مشغول۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم صبح سے اسی طرح مصلی بیٹھی ہوئی ہو اور عاد و وظائف میں لگے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا، میں نے ایک کلمہ 3 مرتبہ پڑھا، تیرے سارے وظائف سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زنۃ عرشہ رضا نفسہ مداد کلماتہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضار ہوا، ایسا تھوڑا ہی ہے، ہماری طرح تھوڑا ہی، جس طرح ہماری پوری زندگی کی نمازیں آپ کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ یوں سمجھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ اور ہماری پوری زندگی کی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کو سمجھو کہ دیکھو ہم لگ بھی رہے ہیں، 24 گھنٹے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بھائی بے وزن ہے۔ ہم بیمار ہیں بھائی، ہماری تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم بیمار ہیں۔ ہمیں تو اپنی کمیاں ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں تو دوسری کمیاں نظر آ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہو گیا، میری نماز کتنی خراب ہے، کوئی بھی توجہ ہی نہیں، میرا سجدہ کیسا، میرا رکوع کیسا، میرا قیام کیسا، میرا قعود کیسا، میرا جلوس کیسا۔ تو ہماری نمازوں میں کتنی کمیاں ہیں، ہماری تلاوت میں کتنی کمیاں ہیں، ہم کتنے بڑے مریض ہیں، ہمیں تو یہی احساس نہیں ہے، تو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کیسے ہوگی؟ اللہ، کیونکہ رذائل کی وجہ سے اعمال ضائع اور ناقص ہو جاتے ہیں، اور چونکہ یہ راستہ سلوک و احسان، حقیقی سعادت، بڑی کامیابی کا ہے، اس لیے شیطان بھی اس راستے پر چلنے والوں کی کوششوں کو بیکار کرنے میں پوری محنت سے کام لیتا ہے۔ نمازی کو، جو نمازی پکا نمازی ہو گیا نا، اس سے وہ نماز سے نہیں اس کو ہٹانے کا، اور اس کے دل میں ریاکاری ڈال لے گا، اس کے دل میں بزرگی ڈال لے گا کہ تو بہت بڑا بزرگ ہو گیا ہے، یوں خراب کرے گا بس اس کو، پھر بہت چالو پڑیا ہے وہ۔ صوفی کا شیطان بھی ایسا ہی ہے، عالم کا شیطان بھی ایسے ہی تگڑا ہے، وہ اسی راستے سے مارے گا اس کو، اسی راستے سے پٹک دے گا۔
تلاوت میں لگ رہا ہے تو بس وہ اسی انداز کا داؤں مارے گا، نمازی کے اندر اسی کی لین کا، جو تسبیح پڑھ رہا ہے تو اسی کی لین کا داؤں مار کے اسے ناکام بنائے گا۔ بڑا خطرناک دشمن ہے، سب کا دشمن ہے یہ، نمازی کا بھی دشمن، بے نمازی کا بھی دشمن، عالم کا بھی دشمن، غیر عالم کا بھی دشمن، بڑا خطرناک دشمن ہے۔ پوری محنت سے کام لیتا ہے اور اس کی تدبیر اس طرح کرتا ہے کہ باطنی اخلاق کی درستی جو ان کو اصل موضوع ہے اس کے خلاف رذائل اور بری عادتیں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے نظام یہ بناتا ہے کہ ظاہری گناہوں سے تو تقوی پرہیزگار عبادت کی کثرت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، لیکن اندر ہی اندر الامراض یعنی کبر بڑھاتا رہتا ہے، جس سے سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمتاً مشغول آدمی ایک عام دنیا دار انسان کے درجے سے بھی گر جاتا ہے، اور وہ مہذب ہونے کے بجائے باطنی رذائل کا مجمع بن جاتا ہے، کیونکہ مقصود تو بندگی تھی نہ کہ خدائی، اور بندگی کا تقاضا یہ کہ بندہ اپنی عاجزی، ذلت، تواضع، گمنامی میں زیادہ سے زیادہ پختہ ہو، گمنامی میں، اور ہم چاہتے ہیں چھپنا نہیں، ہاں ہم یہ چاہتے ہیں ساری دنیا میں جانے، مجھے پہچانے، یہ اور ہونا چاہیے گمنامی میں، چھپنے میں پختہ، اور یہاں معاملہ اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کبر، عجب، حب جار اور شہرت پسند میں پڑ جاتا ہے۔ میری شہرت ہو، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اپنے اعمال کو پسند کرنا، میرے سے بڑھیا نمازی کون ہے، تسبیح پڑھنے والا کون ہے، تلاوت کرنے والا کون ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے یہ، بڑی خطرناک بیماری ہے یہ۔ اندر میں مرتبے کی چاہ، مال کی چاہ، شہرت کی چاہ، یہ سارے بھرے ہوئے ہیں ہمارے اندر، اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ تندرست کوئی نہیں ہے، اور ہم سے بڑا بیمار کوئی نہیں۔ ہم چما دیگر نیست، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم چو ڈنگر نیست۔ اور ان رذالتوں میں عام دنیا دار آدمی کو بھی مات کر دیتا ہے، کیونکہ ظاہری علم و عمل کے دھوکے میں ڈال کر شیطان اسے ان امراض کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا۔ اور جب کبھی معاشرت اور معاملات میں اس کے چھپے ہوئے رذائل کا اظہار ہوتا ہے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے متقی بزرگ کی یہ حرکات۔ اس لیے عام طور پر اولیاء اللہ کو دیکھا ہے کہ ان کو اس مرض والے متقی سے قلبی طور پر بہت بعد ہوتا ہے، چاہے ان کی ظاہری شرع کے مطابق شکل و صورت کی بنا پر ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ سنا کہ نہیں سنا؟ ہے بیمار؟ ارے بیمار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب تک اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھیں گے، علاج کرنے کا ہی نہیں، اپنے علاج ہی کی فکر نہیں ہونے کی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر مٹانا ہے، مٹانا۔ اللہ اکبر۔ کوئی رہے گا جس کے فرائض یاد نہیں ہوئے؟ ہے کوئی تواضع والا جو ہاتھ اٹھا کے دکھاوے؟